آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئے انشاءاللہ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ کا نام آئے تو عز و جل، سرکار علیہ السلام کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ پڑھوں گا، توبوا الی اللہ کہا جائے تو استغفار پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، توجہ کے ساتھ بیان کو سنوں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا، موبائل فون کی طرف توجہ کرنے سے بچوں گا، جو سنوں گا یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روز جمعہ اور شب جمعہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اردو سمجھ جاتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو اردو سمجھ میں آتی ہے؟ سب کو؟ چلو ٹھیک، اچھی بات ہے، الحمدللہ آپ سب ادھر جمع ہیں، 11ویں شریف کی محفل سجی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ادھر آنا قبول فرمائے، محفل سجانا قبول فرمائے، جنہوں نے بھی محنتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا بیان کریں؟ ان کی شان ایسی ہے کہ دن رات ختم ہو جائے لیکن ان کا بیان کر نہیں سکتے، وہ شان غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ایک دفعہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں جا رہے تھے، بھوک کا عالم تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک غار کے پاس پہنچے جہاں کچھ سمجھے کہ پھل وغیرہ پڑے ہوئے تھے، گرے ہوئے، اس کو چن کر کھا لو اور اپنی بھوک کو مٹا لو۔ اب کیا دیکھتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ ان سے پہلے کچھ لوگ آ رہے ہیں کھانے کی تلاش میں، وہ بھی مسلمان تھے اور وہ بھی علم دین سیکھنے والے تھے، جو اللہ کی رضا کے خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں عبادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب وہ گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر کھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسلمانوں کو دیکھ کر جو یہ اٹھانا چاہتے تھے وہ چھوڑ کر یہ نیت سے چلے گئے کہ میرے مسلمان کھا لیں اور کھا کر اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کریں۔ انہیں فاقہ مستی کے عالم میں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایثار کیا، یعنی ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو وہ چیز ضرورت تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا، قربان کر دیا۔ تو یہ سمجھے کہ ایثار کا جذبہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عطا ہمیں سمجھے کہ یہ تعلیم دے رہے کہ ایثار ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ایک دفعہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بچپنی کے عالم میں تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی، ولادت بعد سعادت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے میں 1100 بچوں کو پیدا فرمایا اور تمام 1100 بچے مرد پیدا ہوئے، تمام کے تمام اللہ کے ولی بنے۔ یہ ہے غوث پاک کی برکت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1100 بچوں کو پیدا فرمایا اور تمام مرد تھے اور تمام اللہ کے ولی بنے۔ اب میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان دیکھیں، جب ان کی بچپنے کا عالم تھا، آپ کے نانا جان سومعی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا خانقاہ بہت مشہور تھا۔ دور دراز سے ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی
عرض گزار ہوئی کہ میرا بچہ کافی بیمار ہے، راستے میں لے کر آ رہی تھی، بچہ دم توڑ دیا، میں نے آپ کا بڑا نام سنا رکھا ہے، مہربانی کر کے مجھے ابھی بھی امید ہے آپ کے اس خانخواہ سے کہ آپ دم کر دیں گے، اللہ کے بارگاہ میں عرض کر دیں گے تو میرا بچہ زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کے سمجھے کہ دل میں یقین تھا۔ وہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان، آپ رحمۃ اللہ علیہ نکلے باہر اور ارشاد فرمایا کہ یہ خاتون، یہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس کو لے کر چلے جائیں۔ اتنا کہہ کر یہ اندر چلے گئے، پیر خانے کے اندر چلے گئے۔ اب وہ ماں جو تھی بچے کی محبت میں رو پڑی، غار و خطاب رو رہی تھی، تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بچپنے کے عالم میں تھے، آ کر دیکھ رہے کہ اچانک یہ کیا بچہ پڑا ہوا ہے، ایک عورت رو رہی ہے، تو پوچھا مائی آپ کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا دراصل بات یہ کہ میں دور دراز سے آئی، آپ کے اس پیر خانے کے نام کو سن کر کے، بزرگ کا بڑا نام ہے، میری امید تھی کہ یہ دم کر دیں گے یا یہ دعا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچے کو زندہ و شفا عطا کر دے۔ تو اب یہ تو کہہ کر چلے گئے کہ کچھ نہیں، تو اتنا کہنا تھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دل ایک دم سمجھے کہ نرم، ایک دم رحم آیا ان کو، اور اللہ کی بارگاہ میں دلی دل میں دعا عرض کی اور کہا کہ مائی آپ کا بچہ زندہ ہے، دیکھو کھیل رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ماں جیسے ہی چادر بچے کے چہرے سے ہٹاتی ہے تو بچہ ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اندر سے وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ دوڑ کر آئے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی طرف لپکے، ارشاد فرمایا کہ کیا تو ابھی سے اللہ عز و جل کے بھیدوں کو تو کھولتا ہے؟ یہ کہہ کر بھاگے پیچھے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ ڈر گئے کہ وہ ابھی سمجھے کہ مار پڑے گی، فوراً بھاگے، بھاگتے گئے، بھاگتے بھاگتے قبرستان میں گھس گئے۔ جیسے قبرستان میں گھسے تو ان کے پیچھے نانا جان بھی سمجھے کہ بھاگتے آ رہے، تو فوراً انہوں نے کہا کہ اے قبر والو میری مدد کرو، تو 300 مردے کھڑے ہو گئے غوث پاک کی مدد کے۔ یہ دیکھ کر اسی جگہ پر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بیٹا تیرے آگے ہماری کچھ نہیں چلے گی، تیری ولایت اور تیرے مرتبے کو رب ہی جانے۔ یعنی ادھر سمجھے کہ ایک نقطہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی صحابی، ٹھیک ہے، لیکن ان صحابیوں میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، صحیح ہے۔ یاد رکھیے کہ ادھر ان کے نانا جان تھے صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرف چھوٹے کم سن عمر کے لڑکے کون تھے؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ۔ نہ تو ان کی عمر اتنی تھی، نہ تو لوگ ان کی ولایت کو، ان کے مرتبے کو جانتے تھے۔ اب جب انہوں نے یہ کرامت دکھائی تو ان کے نانا جان جو کہ ولی تھے، یہ خود سمجھے کہ ان کے آگے سر خم کر لیے کہ بیٹا تیرے آگے ہم کچھ نہیں۔ ادھر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر سے ایک ہمیں مدنی پھول ملتا ہے کہ عمر کو نہیں دیکھا جاتا، مرتبے کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ادھر دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، مولا مشکل کشا بھی تو سمجھے کہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مولا مشکل کشا کی شان کہاں سے ہم بیان کر سکتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اپنی جگہ پر ہے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اپنی جگہ پر ہے، کوئی ان سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اسی طرح ولیوں میں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے، ان کی شان کے آگے کوئی آگے ولی نہیں بڑھ سکتا، بھلے سمجھے کہ ان سے قدیم ہو، ان سے پرانا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ اپنی مقام پر ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی نماز کو قضا نہیں کی۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تلاوت قرآن پاک سے محبت فرماتے تھے، ان کو ایسی دلچسپی تھی، عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے تھے۔ کئی قرآن مجید میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ختم فرمائے، ہم بھی ان کے چاہنے والے۔
ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، ان کا صدقہ کھانے والے ہیں. تو میرے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ ان کو دیکھ کر شیطان غریب بدل جائے. ان کی وہ شان ہے کہ ان کی حکومت میں جہنم پر تالا لگ جائے. ان کی وہ شان ہے کہ لوگ سچی پکی توبہ کر لے، اگر شراب کی بوتل سامنے ہے تو وہ سرکے میں دودھ میں تبدیل ہو جائے. تو یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو اٹھاتے، چومتے اور اس کا ادب و احترام کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید کو دیکھنا، چومنا، چھونا، پڑھنا برکت ہی برکت ہے. اور قرآن مجید وہ کلام ہے رب کا، دو چیز یعنی دل کی گندگی کو توبہ سے اور قرآن مجید سے دور کیا جا سکتا ہے. یعنی دل اتنا گندا ہو گیا گناہوں کی وجہ سے، زنگ آلود ہو گیا. اب اس کو یا تو توبہ سے یا قرآن مجید کی تلاوت سے دل کی گندگی کو دور کرو. تو الحمدللہ عز و جل ہمارے سامنے دعوت اسلامی کا پیارا پاکیزہ ماحول ہے. آپ کے اس ماشاءاللہ گیراج میں شاید مدرسہ لگایا جاتا ہوگا ہلکا ہے نا. مدرسہ کون کون پڑھتے ہیں مدرسے میں؟ آپ میں سے کوئی ہے جو مدرسہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ؟ 1 2 3 4 5 پڑھتے ہیں یا ایسے ہاتھ اٹھا رہے پڑھتے ہیں؟ کتنے بجے لگتا ہے ادھر؟ 10:30 10 بجے. کتنے بجے تک چلتا ہے؟ 10:30 بجے. ماشاءاللہ آپ خود یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یار میرے اندر کتنی غلطیاں ہیں. مجھے قاف پڑھنا نہیں آتا، مجھے سمجھے کہ بعد پڑھنا نہیں آتا، با تا ہمیں پڑھنا نہیں آتا، الف با ہمیں پڑھنا نہیں آتا. اب ہم سیکھ رہے ہیں نا، غلطیاں پتہ چل رہی ہیں نا. تو مدرسہ پڑھنا ہمیں ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نماز کے اندر قرات کیا ہے؟ فرض ہے. قرات اگر ہماری نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. اب ہم سمجھے کہ الحمدللہ رب العالمین کی جگہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو نماز ہوگی ہماری؟ ذرا سوچئے کہ ہماری تلاوت اتنی کمزور ہے تو ہماری نماز ہمیں فائدہ پہنچائے گی؟ نہیں پہنچائے. نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم برائی سے نہیں روک رہے، وہی گناہ کر رہے ہیں، وہی فلمیں ڈرامے گانے بازے، وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی سمجھے کہ بد نگاہی کر رہے ہیں. وجہ شاید یہ ہوگی کہ قرآن مجید صحیح ہم نہیں پڑھ رہے، اس کی برکتیں ہمیں نہیں مل رہی، اس وجہ سے نماز ہماری صحیح نہیں ہو رہی. تو آئیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر قرآن مجید کو درست کر. اللہ جب تک زندگی دیا ہے یہ زندگی کا فائدہ اٹھائے اور اپنے قرآن مجید کے مخارج کو درست کر کر اپنی نماز کو صحیح کر. کون کون کرے گا؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ. دیکھیں آپ کے ماشاءاللہ اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں 11ویں شریف کی محفل میں، ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھنے والے چند لوگ ہیں. تو نیت کر لیں کہ یار نماز میری درست مجھے کرنی ہے نا، سب کو کرنی ہے نا. اب کوئی نہیں بول سکتا یار میں حافظ ہوں میں عالم ہوں. نہ تو ہم حافظ ہیں نہ تو ہم عالم ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں. صحیح، ہمیں سیکھنا ہے. مروں گا تو مجھے نماز فائدہ پہنچائے گا، مروں گا تو قرآن مجید مجھے فائدہ پہنچائے گا. اب میرا قرآن ہی درست نہیں، نماز ہی درست نہیں، تو مروں گا تو نہ نماز نہ قرآن دونوں فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو انشاءاللہ عز و جل روزانہ میں داخلہ لوں گا انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ والغان میں، اور میں اپنے قرآن کو نماز کو انشاءاللہ درست کروں گا انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اب دیکھیں یہ تو روز کا عمل ہو گیا. انشاءاللہ مدرسے میں انشاءاللہ شرکت کریں گے اور مدرسے میں ہم اپنا قرآن کو درست کریں گے انشاءاللہ. مزید انشاءاللہ عز و جل اب بہت سی چیزیں سیکھنی ہیں. نماز کو بھی درست کرنا ہے نا اپنے، اور اپنے کپڑے کس طرح سے صاف کرنا ہے، ناپاک ہو جاتے ہیں تو، اور دعائیں کون کون سی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، بیت الخلا میں کیا پڑھنی ہے، کھاتے وقت کیا پڑھنا ہے، سوتے وقت کیا پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں سیکھنا ہے. فرض جو ہم پر چیزیں ہیں اس کا علم سیکھنا ہم پر لازمی ہے. الحمدللہ عز و جل 28 تاریخ کو اور 1-2 تاریخ کو انشاءاللہ ہمارا قافلہ سفر کرنے والا ہے. آنے والا جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کا قافلہ سفر کرے گا انشاءاللہ عز و جل. اس قافلے میں کیا ہوتا ہے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، بھلے ادھر سے علین چلے جائیں یا ابوظہبی چلے جائیں یا دبئی میں ہی رہیں، جدھر بھی رہیں مسجد میں قیام کریں گے 3 دن. ٹھیک، اس میں ایک جدول ہوتا ہے، کھاتے وقت کھانے کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے، کچھ دعائیں یاد کراتے ہیں، ہمارا قرآن مجید کے مخارج یاد کروائے جاتے ہیں، نماز کو درست کروایا جاتا ہے. اس طرح سے ایک سلسلہ ہوتا ہے. الحمدللہ جو قافلے میں جاتا ہے الحمدللہ اس کی اتنی برکتیں ملتی ہیں، وہ آنے کے بعد وہ بولتا ہے یار 3 دن نہیں بلکہ مجھے 12 دن کرنا. تو نیت کر لیں آنے والا جمعہ ہفتہ اتوار اگر آپ میں سے کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ماشاءاللہ آپ کے جو صاحب خانہ جو محفل کروا رہے ہیں
ان کو اب نام لکھوا دے، بلکہ انہوں نے بھی الحمدللہ نیت کی ہے کہ 3 دن قافلے میں سفر کروں گا. ان کے ساتھ آپ سفر کر لیں تو انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اپنی آخرت انشاءاللہ سنورے گی، اپنی قبر سنورے گی انشاءاللہ. تو کون کو نیت کر رہا ہے کہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے صاحبہ خانہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ماشاءاللہ مرحبا. اللہ ان کی نیت کو قبول فرمائے. دیکھیے نیکی ہر ایک کو ضرورت ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو بولے اٹھ کر یار مجھے دعا کی ضرورت نہیں؟ کوئی بولے گا؟ کوئی ایسا شخص ہے جو بولے یار مجھے دعا کی ضرورت نہیں، بہت میرے پر اللہ کا کرم ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سمجھے کہ موقع عطا کیا. سانس اگر ہماری اکھیڑ لے تو سمجھے کہ ختم، سب ختم. یہ اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو زمین پر زندہ رکھا ہو، یہ اس کا کرم ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا کی ہیں، ہم تو ان کے مرید ہیں، ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں. میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اور میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک میرے مریدین کو جنت میں لے کر نہ جاؤں تو اس وقت تک میں جنت میں داخل نہ ہوں. یہ میری شان ہے غوث پاک. تو میرے غوث پاک بس اللہ ان کی مزار پر کروڑوں رحمتیں نچھاور فرمائے اور وہ ایک حصہ، کروڑواں حصہ ہمارے دل پر بھی برسا دیا غوث پاک کے صدقے میں. ہمارے دل کی گندگی دور ہو جائے، ایسی دل کا گندگی دور ہو جائے کہ ہم سچے پکے عاشق رسول، سچے پکے عاشق غوث، عاشق خواجہ، عاشق داتا سب بن جائیں. تو ہمیں تو سب ولیوں سے پیار ہے نا. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. الحمدللہ مزید محفل جاری رہے گی. مزید سمجھے کہ محفل جاری رہے گی. آپ سب بیٹھے اس کی برکتیں حاصل کریں. ایک اور آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا. غوث پاک کی شان جیسے میں بتایا نا، اس میں عمر کو نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے، قدیم کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا اللہ کے نزدیک کون کتنا مقبول ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، تشریف لے بیٹھے. اب ایک اور ولی ہے، یہ جب بھی آتے تو شیر پر آتے تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ جس کے گھر پر بھی ان کی دعوت ہوتی تو ان کے شیر کو ایک گائے دینا ہوتا. اب وہ کمزور آدمی کہاں سے گائے دے؟ اب یہ معاملہ تھا. اب سمجھے کہ وہ بھی حاضر ہو گیا اللہ کے ولی، اور یہ بھی اللہ کے ولی درمیان بیٹھے ہوئے لوگوں کے. اب سمجھے کہ جیسے وہ حاضر ہو تو پتا چل گیا کہ وہ بھی اللہ کے ولی آ گئے. اب لوگوں نے سمجھے کہ آ کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور وہ بھی تشریف لا چکے، اب ہم ہمیں سمجھے کہ گائے لینا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ، گائے سمجھے کہ کھول کر آگے کر دو شیر کے. تو گائے کھول کر شیر کے آگے جیسے ہی کیے، ایک لاغر کتا، کمزور کتا غوث پاک کی چوکھٹ کا، وہ بھی سمجھے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آ لیا. اب وہ بھی باہر بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا. اب وہ اللہ کے ولی شیر سے اتر کر سمجھے کہ اب جانا تھا ان کو اندر. اب وہ شیر جیسے ہی سمجھے کہ گائے کو دیکھا تو وہ جھپٹا مارا، جیسے اچھلا. یہ جیسے اچھلا تو میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کتا ادھر سے اچھلا اور شیر کو چیر پھاڑ کر پھینک دی. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. میرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ شیر میں یہ روایت چھپی، یعنی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا چوکٹ کا کتا، یعنی گلی میں چوکٹ جیسے گھر کے اندر داخل ہوتے چوکٹ ہے، ادھر پڑا ہوا رہنے والا کتا غوث پاک سے محبت کرتا تھا. وہ محبت کی برکت دیکھے وہ کمزور کتا وہ شیر کو چیر پھاڑ کر پھینک دی. اب وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بزرگ آئے اور سمجھے کہ عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگے مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کا مرتبہ میں نہیں جانتا. یعنی انہوں نے پھر سمجھے کہ اس چیز کو چھوڑ دی، شیر پر آنا، وہ سمجھے کہ وہ بکروں کو گائے کو کھلانا، شیر وغیرہ وہ تمام چیزیں چھوڑ دی. یعنی اس سے ایک بات میں پتہ چل گئی کہ اللہ کے ولیوں کی شان مختلف اور نرالی ہے. کوئی جلالی ہے تو کوئی صابری ہے تو کوئی سمجھے کہ اپنی طبیعت کا ہوتا ہے. ہر ایک اپنا اپنا مقام ہوتا ہے.
لیکن اللہ جس کو بڑا مرتبہ عطا کرتا ہے وہ سمجھے کہ بس وہ خاص الخاص ہوتا ہے. تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص الخاص اللہ کے سمجھے کہ چہیتے بہت ہی پیارے ولی ہیں. تو ہمیں ان سے نسبت ہے انشاءاللہ ان کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے دیکھیں ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی ہے. فقط ہم بولیں گے یار ہم ان کے مرید ہیں ہم یہ کر لیں گے اور کوئی بات نہیں بس ہم 11ویں کر لیں گے نماز کو چھوڑ دیں گے. تو نماز کسی کو معاف نہیں. نماز میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی معاف نہیں, روزہ بھی معاف نہیں. جب انہوں نے پابندی کی تو ہمیں بھی کرنا ہے تو کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ادھر جمع ہونا ذکر صالحین کرنا ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ عالم کو دیکھنا عبادت ہے. کس کو دیکھنا؟ عالم کو دیکھنا عبادت. ان کی صحبت میں رہنا سمجھے کہ ثواب کا کام ہے. مسجد کو دیکھنا عبادت. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت. قرآن مجید کو دیکھنا عبادت. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ماحول میں کثیر تعداد میں اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں اور عالم دین بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہماری بھی محفل میں الحمدللہ عالم دین ہے ماشاءاللہ. یہ صحبت ان کی ہمیں مل رہی ہے. آپ کے سمجھے کہ یہ علاقے میں ہمارے سمجھے کہ اسلامی بھائی آپ کو وقت دیں تو ان سے فائدہ اٹھائیں, ان سے برکتیں حاصل کریں. آپ اپنے قرآن مجید کو بالخصوص درست کریں, اپنے عقائد کو درست کریں, اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اسی میں ہماری نجات ہے. اسی میں اللہ عز و جل راضی ہوگا, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. یہ فرمان علماء کرام کا ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے, نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ رحمت ایک بھی اگر ہمارے پاس ہو کہ بروز محشر ہمارا داخلہ جنت ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہمیں رحمت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ.